السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیرج ڈائری۔ میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو معلوماتی ویڈیوز بھیجتے ہیں صحت کے مختلف ٹاپکس پر، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ 14 نومبر کو ڈائبٹیز کے عالمی دن کی مناسبت سے یہ ویڈیوز میں بنا رہا ہوں، اور جلد یہ آپ کے پاس ہوگی، آپ سن رہے ہوں گے۔ یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو غذاؤں کے بارے میں آگاہی دیں اور ڈائبٹیز کے بارے میں آگاہی دیں، شوگر پہ، بلڈ پریشر پر اور جیسی بیماریوں پر، نان کمیونیکیبل ڈیزیز پر میری پہلے سے ویڈیوز موجود ہیں۔ آج میں یہ کہنا چاہوں گا اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ شوگر کنٹرول کیوں نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہم پہلے میٹفارمن یعنی گلوکوفیج کھا رہے تھے، پھر ہم گیٹرل ہم نے استعمال کر دی، پہلے 1 mg تھی، پھر 2 mg، پھر صبح شام استعمال کی، پھر ہمارے مولج نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ انسولین پہ آ جائیں، تو پھر ہم نے انسولین استعمال کرنا شروع کر دی، تو ہماری شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی اور ہم پریشان ہیں، اور ہم یہ جو انسولین کا انجیکشن اور ٹیکہ ہے جو بہت مہنگا ملتا ہے، تو ہم کیا کریں اور کیسے ارینج کریں۔ تو پہلی درخواست یہ ہے کہ ہمارے مریض اپنے علاج معالجے اور تشخیص میں کس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اور کیسے اپنے کان کو غلط طریقے سے اور غلط ڈائریکشن سے پکڑتے ہیں، اس پہ میں نے ایک ویڈیوز بنائی ہے، وہ آپ سن لیں۔ اس میں آپ کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب شوگر شروع میں ہوتی ہے تو آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہماری شوگر کنٹرول ہو جائے، تو آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی شوگر ریورس ہو جائے اور آپ لائف سٹائل سے ہی اس کو مینیج کریں۔ ہر بیماری کے لیے نان فارماکالوجیکل ٹریٹمنٹ، آپ ڈائٹ پلان کہہ لیں، آپ لائف سٹائل کہہ لیں، اس سے آپ نے اپنی شوگر کنٹرول رکھنی تھی۔ اس وقت آپ نے دوڑ کے گلوکوفیج کھائی 5 mg اور تھوڑی تھوڑی بد پرہیزی شروع کر دی۔ آپ اپنی بد پرہیزی جاری رکھی، اپنا لائف سٹائل نہیں ٹھیک کیا، اپنے آپ کو نہیں سمجھایا، آپ نے شوگر کے بارے میں کوئی سیکھا نہیں تھا، دوائیاں بڑھتی گئی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک گولی کے اندر دو اینٹی ڈائبیٹک دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے وہ والی دوائی کاٹ کے ایک اور گولی لکھ دی ہے، وہ جو اور گولی ہوتی ہے اس میں ایک سے زیادہ دوائیاں ہوتی ہیں، تو بد پرہیزی ہوتی ہے۔ پھر اب خوشی خوشی کہتے ہیں کہ اب تو ہم جو مرضی کھا لیں، ہم اتنے یونٹ انسولین کے زیادہ لگا لیں گے اور کام چل جائے گا۔ اس ساری صورتحال تک جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ شوگر نہیں رہی ہوتی، شوگر کے ساتھ اور کمپلیکیشن آ گئی ہوتی ہیں، کوموربیڈی ہو گئی ہوتی ہے، سیکنڈری ڈیزیز سامنے آ گئی ہوتی ہیں جو شوگر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بہت سادہ الفاظ میں بات کریں تو شوگر اس وقت تک بچے دے چکی ہوتی ہے۔ پہلے آپ کے پاس انتڑیاں خراب تھیں، لبا خراب تھا، پھر آپ نے فیٹی لیور بھی کروا بیٹھے، بلڈ پریشر بھی کروا بیٹھے، اگر شوگر پرانی تھی 6 مہینے سے زیادہ تو ہائپر لیپیڈیمیا بھی ہو گیا، جوڑوں میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا، پتھریاں بھی بننا شروع ہو گئیں، گردے خراب ہونے لگ گئے، گردوں میں پروٹین بھی آنے لگ گیا، اور یہ ساری تباہ کاری ہیں شوگر کی، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، یہ ہونے لگ گئیں۔ تو یہ سارا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے صحیح تشخیص نہیں کروائی، آپ نے اپنی ادویات کے بارے میں اپنے فارمیسسٹ سے نہیں ڈسکس کیا، آپ نے اپنے معالج طبیب حکیم سے ڈسکس نہیں کیا، آپ نے خود علاج کی ہے، سیلف پرسکرپشن کی ہے، سنا علاج کیے ہوں گے، تو آپ ان تجربات سے گزرتے رہے ہیں، چلتے رہے ہیں، اور پھر آپ اس نتیجے تک پہنچے ہیں۔ جس چیز کو ہم پری بولتے ہیں، یا پری ہائپرٹینشن یا پری ڈائبیٹک، اس میں آپ ڈرے ہی نہیں ہیں کہ آپ کو کسی نے کہا ہو کہ آپ کی بلڈ شوگر 100 105 فاسٹنگ آ رہی ہے تو آپ احتیاط کریں، آپ یورین آپ کو زیادہ آتا ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے، تو آپ نے بات نہیں مانی تھی، اور آپ کہتے تھے کہ ہم تو ٹیسٹ کروائیں گے تو پتہ نہیں کیا نکلے گا۔ تو دوستوں بزرگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ جب شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ اپنا پھر سے تسلی سے چیک اپ کروائیں، کسی فیملی فزیشین سے اپنا کمپلیٹ معائنہ کروائیں سر سے پاؤں تک۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں کہیں کہ میری انسولین شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو وہ انسولین کے یونٹ بڑھا دیں۔ آپ اپنی جو ہسٹری ہے، جو آپ کے مسائل ہیں، وہ صحیح پیش کریں، آپ بتائیں آپ کو کہاں درد ہوتا ہے، کہیں آپ کو وٹامن ڈی کی کمی تو نہیں، کہیں آپ کو فیٹی لیور تو نہیں، آپ کا بلڈ پریشر ہے تو وہ کیوں ہے، پیٹ میں گیس بنتی ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، جوڑوں میں درد ہے، کمپلیٹ ہسٹری دیں۔ تو اگر آپ کو علاج بالغذات والا ماہر حکیم مل جائے تو بہت اچھا ہے، نیوٹریشن سے لیں، ادروائز اگر آپ ایلوپیتھک طریقے علاج میں ہیں تو جو اس کے لیے اسپیشل بندے ہیں، جیسے فزیشین ہے، فارماسسٹ ہے، نرس ہے، نیوٹریشنسٹ ہے، تو ان ساروں سے آپ مشورہ کریں، اور آپ کی اپنی بیماری اور اپنی ادویات کے بارے میں پوری مکمل آگاہی آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کی بیس پہ چلیں۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر کے ہر چیز اپنے حکیم، ڈاکٹر، فارماسسٹ، سٹور والے، پنسار والے پہ چھوڑ دیں گے تو آپ پچھتا رہے ہوں گے۔ اگر یہی سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو یہی جواب ملے گا، کیونکہ آپ نے اپنے حصے کی محنت نہیں ڈالی۔ اپنے حصے کی محنت کریں، اور یہ محنت سے ٹھیک ہونے والی ہے، یہ لائف سٹائل سے ٹھیک ہونے والی بیماری تھی، اور اس دور میں
ٹائپ 2 ڈائبٹیز زیادہ ہے جو لائف اسٹائل سے انسولین ریزسٹنس سے ہے. ہم ہلتے نہیں ہیں, ہم دالیں گوشت کھا کے اپنی اندر اتنی سوزش کر لیتے ہیں کہ اس سوزش کی وجہ سے ہماری جو انسولین ہے وہ ہماری شوگر کو سیل کے اندر دھکیل نہیں پاتی, اور پھر ہم اوپر سے یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو کڑائی کھاتے ہیں بڑے شوق سے اور ہم نے میٹھا چھوڑ دیا. تو صرف میٹھے سے کام نہیں چلے گا. اور جو کوئی بندہ آپ کو یہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے صرف میٹھا چھوڑا ہے یا آپ نے کہا ہم نے صرف گوشت چھوڑا ہے, تو وہ رانگ نمبر ہے, وہ آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے. مکمل لگائی لیں, وہ دیکھ رہا ہے آپ کی شوگر, آپ نے فون پہ پوچھا شوگر میں کیا کیا نہیں لینا چاہیے, اس نے بتا دیا. لیکن آپ کسی بندے کے پاس بیٹھے کے سر سے پاؤں تک کے سارے مسائل بتائیں, پھر وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا. آپ ہماری یہ شوگر کے بارے میں بنیادی معلومات خود بھی تسلی سے سنیں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. بہت شکریہ.